السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور یقیناً آپ نے گزشتہ اسباق بھی سماعت کر لیے ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر مصطلح الحدیث کا سبق نمبر 32 پڑھنے جا رہے ہیں۔ حدیث کی قسم ہے المزید فی متصل الاسانید۔ آپ کو معلوم ہے طعن فی الراوی کا سبب اگر مخالفت ثقات ہو تو اس کے نتیجے میں حدیث کی 5 قسمیں بنتی ہیں: حدیث مدرج، حدیث مقلوب، حدیث مزید فی متصل الاسانید، حدیث مضطرب اور حدیث مصحف۔ 2 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں۔ تیسری قسم کا نام المزید فی متصل الاسانید ہے، جو آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ سبق کا صفحہ نکال لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المزید فی متصل الاسانید۔ تعریف لغتا: المزید اسم مفعول من الزیادہ۔ مزید زیادتن سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ والمتصل ضد المنقطع، جبکہ متصل یہ منقطع کی ضد ہے۔ والاسانید جمع اسناد۔ مصنف نے ایک ایک لفظ کی لغوی تحقیق کی۔ المزید جو کہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، متصل جو کہ منقطع کی ضد ہے، اور الاسانید جو کہ اسناد کی جمع ہے۔ اصطلاحاً زیادۃ راو فی اثناء سند ظاہرہ الاتصال۔ اصطلاحی تعریف: کسی راوی کی زیادتی بیان ہو ایسی سند کے درمیان میں جو ظاہراً متصل ہو۔ کسی راوی کی زیادتی بیان ہو ایسی سند کے درمیان میں کہ جس کی سند ظاہراً متصل ہو۔ اس کی مثال سے وضاحت ہو جائے گی۔ ما روى ابن المبارک قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن یزید حدثني بصر بن عبید اللہ قال سمعت ابا ادریس قال سمعت واثلة يقول سمعت ابا مرثد يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا الیہا۔ وہ روایت جسے ابن مبارک نے بیان کیا ہے اس سند کے ساتھ کہ ہمیں سفیان نے عبد الرحمن بن یزید کے توسط سے بیان کیا، اور انہوں نے بصر بن عبید اللہ سے بیان کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو ادریس کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے واصلہ سے سنا، اور انہوں نے ابو مرثد سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور، تم قبروں پر نہ بیٹھا کرو اور نہ ان کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھو۔ لا تصلوا الیہ، قبروں پر نہ بیٹھا کرو اور نہ ان کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھو۔ الزیادۃ فی ھذا المثال، اس مثال میں زیادتی کہاں کن کن موقعوں پر ہے؟ الزیادۃ فی ھذا المثال فی موضعین، تو یہ ذہن میں رہے کہ اس مثال میں دو جگہ میں زیادتی ہے۔ الموضع الاول فی لفظ سفیان، پہلا موقع وہ سفیان کے لفظ کی زیادتی ہے۔ والموضع الثانی فی لفظ ابا ادریس، اور
دوسری جگہ ابو ادریس کے لفظ کی زیادتی ہے۔ وسبب الزیادتی فی الموضعین هو الوہم، اور دونوں جگہ میں زیادتی کا سبب وہ وہم ہی ہے، دونوں جگہ زیادتی کا سبب وہ وہم ہی ہے۔ اما زیادت سفیان ف فوہ فوہم ممن دون ابن المبارک، لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ومنهم من صرح فيه بالأخبار۔ ہاں، پہلا جو موقع ہے وہ سفیان کی زیادتی ہے، چنانچہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو سفیان کی زیادتی ہے یہ ابن المبارک سے نیچے والے کسی راوی کا وہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت ایک ثقہ جماعت نے ابن المبارک سے عبد الرحمن بن یزید سے براہ راست نقل کرتے ہوئے نقل کی ہے، براہ راست نقل کی ہے، اور انہوں نے سفیان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَحَ فِيهِ بِالْأَخْبَارِ، اور ان میں سے بعد نے اس میں اخبار کی صراحت بھی کی ہے، یعنی کہ اخبرنا۔ تو سفیان کی جو زیادتی ہے وہ فرما رہی ہیں کہ عبداللہ بن مبارک سے روایت کرنے والے کسی شاگرد کا وہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثقہ روات نے وہ اس سند کو ایسے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک براہ راست عبد الرحمن بن یزید سے نقل کرتے ہیں، اور بعد نے تو عن کی بجائے اخبرنا کی صراحت ذکر کی ہے۔ تو یہ سفیان کی زیادتی، یہ ابن المبارک سے نیچے کسی راوی کا وہم۔ وَأَمَّا زِيَادَةُ أَبَا إِدْرِيسَ فَوَهْمٌ مِّنْ ابن المبارک، اور یہ جو دوسرا موقع ہے ابو ادریس کی زیادتی، یہ عبداللہ بن مبارک کا وہم ہے۔ کیوں؟ لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا ابا ادریس، اس لیے کہ متعدد ثقہ روات نے یہ حدیث روایت کی عبد الرحمن بن یزید سے، مگر ابو ادریس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ومنهم من صرح بسماع بصر من واثلہ، اور بعد نے بصر کے واصلہ سے سماع کی صراحت بھی کی ہے۔ بعض ائمہ ثقات نے انہوں نے بصر بن عبید اللہ کا واصلہ سے سماع بھی ثابت کیا ہے اور صراحتاً سماع کو نقل کیا ہے۔ بصر بن عبید اللہ اور واصلہ کے درمیان اس سند کے اندر ابو ادریس کا واسطہ ہے، اور اس ابو ادریس کو دوسرا موقع ہے زیادتی کا، اور یہ ابن المبارک کا وہم ہے۔ شروط رد زیادہ، زیادتی کی رد کی شرائط۔ یشترط لرد الزیادتی و اعتبارها وہما ممن زادها شرطان، زیادتی کو رد کرنے اور اسے زیادتی کرنے والے کا وہم شمار کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ زیادتی کو رد کرنے اور اس زیادتی کو وہم شمار کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ان یکون من لم یزدھا اتقن ممن زادہا، کہ جس نے زیادتی نہیں کی ہے وہ زیادہ متقن ہو اس سے جس نے زیادتی کی ہے، یعنی جو زیادتی نقل نہیں کر رہے وہ ثقہ روات ہوں اور وہ زیادہ تیقظ اور ضبط اور حافظے میں قوی ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے ان یقع التصریح بالسماع فی موضع الزیادہ، کہ موضع زیادتی میں سماع کی تصریح ہو۔ دوسری شرط یہ ہے
کہ زیادتی کی جگہ میں سماع کی صراحت موجود ہو، جیسے کہ اوپر بعض ائمہ ثقات نے بصر بن عبید اللہ کا واصلہ سے سماع ثابت کیا ہے اور اس پر تصریح کی ہے۔ فَإِنِ اخْتَلَّ الشَّرْطَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا تَرَجَّحَتِ الزِّيَادَةُ وَقُبِلَتْ، اور اگر ان دونوں شرطوں میں خلل آ جائے یا کسی ایک شرط میں خلل ہو اور مفقود ہو تو زیادتی راجع ہوگی اور مقبول ہوگی۔ وَاعْتُبِرَ الْإِسْنَادُ الْخَالِي مِنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ مُنْقَطِعًا، اور وہ سند جو اس زیادتی سے خالی ہے منقطع شمار ہوگی، وہ سند جو اس زیادتی سے خالی ہے وہ منقطع شمار ہوگی۔ لیکن انقطاعه خفی، لیکن اس کا انقطاع مخفی ہو، وهو الذی یسمى المرسل الخفی، جس کا نام مرسل خفی رکھا جاتا ہے، جس کا نام مرسل خفی رکھا جاتا ہے۔ الاعتراضات الواردۃ علی ادعاء وقوع الزیادۃ، زیادتی کے واقع ہونے کے دعوے پر وارد ہونے والے اعتراضات۔ جی، الاعتراضات الواردۃ علی ادعاء وقوع الزیادۃ، زیادتی کے واقع ہونے کے دعوے پر ہونے والے اعتراضات۔ یعترض علی ادعاء وقوع الزیادۃ باعتراضین، زیادتی کے واقع ہونے کے دعوے پر دو اعتراضات ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض، ان کان الاسناد الخالی عن الزیادۃ بحرف عن، اگر تو زیادتی سے خالی سند وہ حرف عن کے ساتھ ہو، فی موضع زیادت، موضع زیادتی میں وہ حرف عن کے ساتھ نقل ہو، فینبغی ان یجعل منقطعا، تو مناسب یہ ہے کہ اس سند کو منقطع شمار کیا جائے، اس کو منقطع شمار کیا جائے۔ جی، پہلا اعتراض کیا ہوا کہ اگر سند سے اگر زیادتی سے خالی سند وہ زیادتی کی جگہ حرف عن کے ساتھ ہو تو مناسب یہی ہے کہ وہ منقطع ہو۔ وَإِنْ كَانَ مُصَرَّحًا فِيهِ بِالسِّمَاعِ، اور اگر تو اس میں سماع کی صراحت ہو، احتمل ان يكون سمعه من رجل عنه او لا ثم سمعه منه مباشرة، تو پھر اس میں یہ احتمال ہے کہ اس راوی نے اپنے شیخ سے پہلے کسی آدمی کے واسطے سے سنا ہو، اور پھر اولا نہیں ہے، احتمل ان يكون سمع من رجل عنه اولا، کہ پہلے اپنے شیخ سے کسی آدمی کے واسطے سے روایت سنی ہو اور پھر براہ راست سے شیخ سے روایت سنی ہو۔ وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ عَنْ ذَلِكَ، اس دو اعتراض کے جواب درج ذیل دیے جاتے ہیں۔ اما الاعتراض الاول فهو كما قال المعترض، اور پہلا اعتراض وہ درست ہے جیسا کہ معترض کہہ رہا ہے، اس صورت کے اندر اگر زیادتی سے خالی سند وہ زیادتی کی جگہ میں حرف عن کے ساتھ آ رہی ہے تو پھر اس زیادتی سے خالی سند کو ہم منقطع ہی شمار کریں گے۔ یہ اعتراض تو فرما رہے ہیں کہ یہ اعتراض درست ہے اور جیسے معترض کہہ رہا ہے ویسا ہی ہے۔ اور بہرحال کہ جو دوسرا اگر راوی سماع کی صراحت نقل کر دیتا ہے تو پھر اس میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ تو اس نے کسی شیخ سے روایت لی کسی آدمی کے توسط سے، اور دوسری مرتبہ شیخ سے براہ راست روایت لی۔ وَأَمَّا الْاعْتِرَاضُ الثَّانِي، دوسری اعتراض، فَالْاحْتِمَالُ الْمَذْكُورُ فِي مُمْكِن، یہ احتمال مذکور جو ہم نے ذکر کیا یہ ممکن ہوگا، لیکن العلماء لا يحكمون على الزیادة بأنها وهم، لیکن علماء اس زیادتی پر وہم کا فیصلہ اس وقت نہیں لگائیں گے جب تک کوئی قرینہ دلالت نہ کرے۔ اس زیادتی پر وہم کا فیصلہ اس وقت ہی لگائیں گے جب کوئی دوسرا قرینہ بھی اس زیادتی پر دلالت کرنے والا ہو۔
اشہر المصنفات فی کتاب تمییز المزید فی متصل اسانید، یہ للخطیب البغدادی، خطیب بغدادی کی یہ تصنیف ہے جس کا نام تمییز المزید فی متصل الاسانید ہے۔ یہ آج ہم نے المزید فی متصل الاسانید حدیث کی اس قسم کو پڑھا، اس کے لغوی تحقیق اور اس کی اصطلاحی معنی پڑھے۔ اصطلاحی معنی دوبارہ دیکھ لیں، زیادت راو فی اثناء السند ظاہرہ الاتصال، کہ راوی کی سند کے درمیان میں ایسی زیادتی کہ ظاہرہ الاتصال، کہ جو ظاہراً متصل سند ہو، جو ظاہراً متصل ہو۔ پھر ہم نے اس مزید فی متصل الاسانید کی مثال کو دیکھا، اور اس مثال میں ہم نے دو موقعوں پر زیادتی کو دیکھا۔ اس میں پہلا موقع ہے سفیان، اور دوسرا موقع ابو ادریس۔ یہ جو زیادتی ہے یہ ابن المبارک کے کسی شاگرد کا وہم ہے، اس لیے کہ ابن المبارک سے دیگر جو ثقہ روات ہیں وہ سفیان کی زیادتی نقل نہیں کر رہے۔ اور دوسرا ابو ادریس، یہ زیادتی ہے، یہ ابن المبارک کا وہم ہے، یہ ابن المبارک کا وہم ہے، اس لیے کہ بعض ائمہ ثقات نے بسر بن عبید اللہ کا سماع واصلہ سے ثابت کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ابو ادریس کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ پھر ہم نے اس زیادتی کے رد کرنے کی دو شرائط پڑھی کہ کب اس زیادتی کو ہم رد کر سکتے ہیں، دو شرائط کے ساتھ، کہ جو اس زیادتی کو ذکر نہیں کر رہا وہ راوی زیادہ ثقہ ہو، اتقن ہو، اور اس کا تیقظ، ضابطہ، حفظ وہ کامل ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ موضع زیادتی میں سماع کی صراحت موجود ہو۔ یہ دو شرائط ہوں گی تو زیادتی کو ہم رد کر سکیں گے۔ اور پھر اعتراضات، جو اس زیادتی کے واقع ہونے کے دعوے پر وارد ہونے والے اعتراضات ہیں دو، ان کا جواب پھر ہم نے دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔